اچھا جی، کہہ رہے ہیں مجھے کہ پاکستان میں ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ بڑا کچھ ہو سکتا ہے، ابھی بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ بنا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا عوام ساری تنگ ہے، لیکن لوگوں کے پاس گولز اور ٹارگٹ نہیں ہے. احتجاج جو کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی گول، کیونکہ عوام تنگ ہے تو پھر عوام کو احتجاج کرنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جی لیڈرشپ کو بھی سوچنی چاہیے. اب جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا ان سے بھی ایک کوشچن ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پہ حلف لگا کے آپ کیا قسم اٹھاتے ہو؟ آپ یہ قسم اٹھاتے ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد میں پاکستان کے مفادات کو فرسٹ رکھوں گا. جس وقت آپ قرآن پہ حلف لگاتے ہو تو قرآن کے حلف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ایسا کام اگر نہیں کرتے تو پاکستان سے تو غداری کرتے ہی ہو، آپ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہو. دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے، اور انٹرسٹ جس وقت بولوں تو یہ عوام کی بات ہے. یہ 24 کروڑ عوام آپ کی اس میں ہے. آپ کوئی لا پاس کرتے ہو، کوئی اس طرح قانون بناتے ہو تو وہ عوام کے لیے بنانا چاہیے. کہ اس وقت دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اکانومی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے. اور جس وقت آپ کوئی الیکشن کرواتے ہو، عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو آپ کو اقتدار دینا چاہیے. آپ کی مرضی نہیں چل سکتی یہاں پہ. سب سے بڑی طاقت تو دیکھیے عوام ہے، عوام سے اللہ ہے، اللہ کے بعد سیکنڈ طاقت جو ہے وہاں کی پبلک ہے. یہ اب کب تک ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آخر میں یہ پریشر تو پڑنا ہے. یہ اس میں دیکھ لیں گے آپ کو یہ بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہو بھی گیا اور آخر اور بھی کم. اور اچھا یہ جس وقت نظام ختم ہوگا پھر ہم نے اکانومی ٹھیک کیسے کرنی؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے. اس کو جی ٹھیک کرنے کا سب سے بیسٹ تو ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سب سے پہلے تو اس نظام سے جان چھڑائیں. گولڈ ٹارگٹ ہمارے پاس ابھی ہے نہیں ہے. گولڈ ٹارگٹ ہو پہلے تو میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ اس کو نظام کو ختم کریں. یہ دیکھیں جی اس میں یہ آپ نے قرآن پہ حلف لگایا ہوا ہے، یہ اللہ اور آپ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے جی کہ کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں جس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہر یونین کونسل میں ہم جاب سینٹر بنائیں. تو جاب سینٹر ایک بنیاد ہے، کیونکہ ابھی لوکل بزنس بھی بڑے خراب ہو رہے ہیں. جس بندے کو جاب چاہیے وہ بھی وہاں پہ آئے. اگر جس کو جاب نہیں ملتی تو ہم اس کو سکلز دیں، ہم اس کو ہنر سکھائیں، کہ تاکہ ابھی جو آئندہ دور آ رہا ہے وہ ڈگریوں کا نہیں ہے، وہ سکلز کا آ رہا ہے. جتنا اب یہ ورلڈ اکنامکس رپورٹ اس دن میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیوچر میں ہمیں ڈگریوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں سکلز چاہیے. اور اب اس میں یہ ہو سکتا ہے جی کہ ہم کامیاب لوگوں کا ایک کلب بنائیں. اب سیکنڈ میں اس کو نام، کیونکہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کامیاب لوگوں کا کلب کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ہم اس کو اس کلب کے نیچے لائیں. کہ اس میں یہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی ویکینسی کوئی نکلتی ہے، جو سکلز ہمارے پاس تیار ہو رہے ہیں ہم ان کو بتائیں. اور سب سے بڑی چیز اس وقت جو ہے ای کامرس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب بزنس کی جو ہے نا جی چینج ہوتا جا رہا ہے، وہ پرانے بزنس نہیں رہے، اب لوگوں کی آن لائن بزنس ہے. یہاں پہ لوگ آن لائن چیزیں بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں. پاکستان سے جو چیزیں یہاں پہ بھی کوئی ایشین کوئی استعمال کر رہا ہے، پاکستانی استعمال کر رہا ہے، تو ہم پاکستان کی پروڈکٹ استعمال کریں. پھر یہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر کوئی بھی ویکینسی نکل آتی ہے تو ہم اس کو باقاعدہ گائیڈ کریں، تاکہ لوگوں کی ہوپ تو پیدا ہو. اب تو ہوپ ہی ختم ہو گئی ہے، اپرچونٹی تو بہت دور کی بات ہے. لوگ تو آئندہ ٹائم میں بڑی کہانی خراب ہو رہی ہے. تو یہ کہ ہم ان کو سکلز دیں، سکلز دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے اس کو اس کے نیچے لائیں، اس پلیٹ فارم کے نیچے. اور جتنی بھی باہر میں ویکینسی آتی ہے ہم ان کو ویکینسیاں ان میں ہیلپ کریں. اور ای کامرس بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے یہاں پہ اس کی سیل کی جائے، یہاں پہ اس کو بیچا جائے. اور سب سے جو بڑا جو ہے جو لیڈرشپ کی بھی جو خامی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے، کوئی بھی اوورسیز اگر اس میں کنٹریبیوشن کرے تو باقاعدہ ہم اس کو کریڈٹ دیں، اس کو بتائیں کہ یار آپ کتنے امپورٹنٹ ہو. یہ اجتماعی کام ہے، ایک بندہ کام اس کو نہیں کر سکتا. تو یہ اب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا کامیابی چار چیزیں اس کے لیے چاہیے. پہلی چیز ہے آپ کی صحت، دوسری چیز ہے سکلز ہنر، تیسری چیز ہے اختیارات، صحت عزت ہنر، اور چوتھی چیز اختیار. چار چیزیں، یہ چار چیزیں ہمیں چاہیے. جس وقت یہ چار چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی، یقین کریں پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا. صحت نہیں ہوگی تو کام ہی نہیں ہو سکتا. سکلز اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت. سکلز جی ہنر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. جتنے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ بڑے خراب ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس سکلز ہنر نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تیسری چیز ہے اختیار. اختیار کہتے ہیں جی جس طرح ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اپروچ. ٹھیک ہے جی فلاں بندے کی بڑی اپروچ ہے. جس وقت آپ کی اپروچ بہت زیادہ ہوگی، سارے لوگ آپ کے ساتھ لنک ہوں گے، پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں وہ لنک ہوں گے، تو اس میں اپرچونٹی بہت زیادہ نکلے گی. اس میں آپشن ہمارے پاس بہت